Allahu Allah. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انٹرنیشنل میڈیکل رپورٹس کے مطابق کرونا وائرس کے حوالے سے جو اعداد و شمار ہیں وہ کچھ اس طریقے سے ہیں کہ 100 لوگ اگر کرونا وائرس سے متاثر ہوتے ہیں تو اس میں 80% لوگ یعنی 80 لوگ جو ہیں وہ آٹومیٹکلی تندرست ہو جاتے ہیں اپنی قوت مدافعت کی وجہ سے۔ اب چونکہ کرونا وائرس کے خلاف قوت مدافعت کا ایک بہت اہم رول ہے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ قوت مدافعت کیا چیز ہے، اس میں اضافہ کیسے کیا جا سکتا ہے اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو قوت مدافعت میں کمی کا باعث ہوتی ہیں۔ آج ہم اس مختصر سی ویڈیو میں ان ساری چیزوں کو دیکھیں گے، بلکہ آپ کو اس کے علاوہ بہت ساری ہیلتھ ٹپس بھی ملیں گی بیماریوں کے حوالے سے، آپ کی صحت کے حوالے سے۔ انشاءاللہ تعالی ہم ان ساری چیزوں کو سیکھیں گے۔ ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے، آپ کی اسکرین کے نیچے ریڈ کلر کا بٹن ہے، آپ اس کو بھی کلک کر لیجئے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں قوت مدافعت کو یہ کیا چیز ہے۔ قوت مدافعت کو امیون سسٹم بھی بولتے ہیں، امیونٹی پاور بھی بولتے ہیں۔ یہ ایک ایسا نظام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اندر پیدا کیا ہے۔ یہ بیماریوں کے خلاف جنگ کرتا ہے اور ہمیں بیمار نہیں ہونے دیتا۔ اگر کبھی یہ نظام کمزور پڑ جائے، امیونٹی پاور کم ہو جائے تو بیماری حملہ آور ہو کر ہمیں بیمار کر دیتی ہے اور ہمیں میڈیسنز لینی پڑتی ہیں اور تاکہ بیماری کو ختم کیا جا سکے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سپلیمنٹس کے ذریعے، میڈیسنز کے ذریعے ہم اس قوت مدافعت میں اضافہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کا ڈاکٹر آپ کو اجازت دے تو۔ اپنی مرضی کے ساتھ کبھی بھی ایسے سپلیمنٹس یا میڈیسنز استعمال مت کریں، اس کے بہت خطرناک نتائج نکل سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل، آپ کے اندر کیلشیم کی ڈیفیشنسی یا کمی نہیں ہے اور آپ کیلشیم کے سپلیمنٹس لینا شروع کر دیتے ہیں، تو جب کیلشیم کی بہت زیادہ زیادتی ہو جائے گی آپ کے جسم میں تو آپ کے گردے میں، آپ کے مثانے میں یا پتے میں پتھری بننے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ یہی حال وٹامن سی کا بھی ہے۔ تو ایک لمٹ کے اندر ہر چیز کا استعمال کرنا چاہیے اور یہ آپ کا ڈاکٹر ہی آپ کو بہتر بتا سکتا ہے کہ اس کو کتنی مقدار میں اور کب تک لینا ہے۔ ہاں، جو لوگ پہلے سے استعمال کر رہے ہیں اپنے ڈاکٹر کی اجازت کے بعد تو وہ کنٹینیو اس کو کر سکتے ہیں۔ اب آئیے ان قدرتی طریقوں کی طرف کہ جس کے ذریعے ہم اپنی قوت مدافعت میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے خوراک کو لیتے ہیں، یعنی ڈائٹ۔ آپ کا ڈائٹ پلان کیا ہونا چاہیے؟ میں کوئی کمپلیکیٹڈ ڈائٹ پلان آپ کو نہیں بتانے والا، بلکہ میں آپ کو بڑا سادہ سا ایسا ڈائٹ پلان بتاؤں گا جو ہر بندہ آسانی سے اس پر عمل کر سکے۔ اب وہ ڈائٹ پلان کیا ہے، آئیے سنتے ہیں۔ آپ نے سبزیاں، دالیں زیادہ استعمال کرنی ہے۔ ہر قسم کی سبزی کھائیں، نخرہ نہیں کرنا کہ یہ کھانی ہے یہ نہیں کھانی۔ ہر سبزی کا اپنا فائدہ ہوتا ہے، اس میں مختلف قسم کے وٹامنز ہوتے ہیں، انرجی ہوتی ہے۔ آپ سب سبزیوں کو، دالوں کو استعمال کریں، کھائیں، اپنے بچوں، اپنی فیملیز کو عادت ڈالیں اس چیز کی۔ گوشت کھانا چاہے تو ہفتے میں 2 دفعہ کھائیں، اس سے زیادہ مت کھائیں، اور وہ بھی 1 یا 2 بوٹی کھائیں۔ شام کو فروٹ کی عادت ڈالیں، فروٹ آپ ضرور کھائیں، کم از کم 1 پلیٹ بھر کر کھائیں۔ آپ موسمی پھل 4-5 لے لیں، اس کو کاٹیں اور ویسے ہی اس کو کھائیں۔ اگر آپ فروٹ چاٹ بنانا چاہیں آپ فروٹ چاٹ بنا لیں، لیکن اس میں کریم وغیرہ بالکل استعمال مت کریں۔ سیلڈ کا ضرور استعمال کریں کھانے کے ساتھ۔ اب سیلڈ میں کیا ہونا چاہیے؟ سیلڈ میں آپ گاجر، مولی، چقندر، کھیرا، سبز سلاد کے جو پتے ہوتے ہیں، آپ یہ 5-6 چیزیں جو ہے نا وہ لے کر اس کو سیلڈ بنائیں اور اپنے دوپہر اور رات کے کھانے کے ساتھ اس کو ضرور استعمال کریں۔ اس میں اینٹی آکسیڈنٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں، آپ کو بیماریوں سے بچائیں گے، کینسر جیسی بیماری سے بھی یہ تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ آپ اس کی اپنی عادت بنا لیں۔ دودھ کا ضرور استعمال کریں، کم از کم 1 گلاس دودھ تو روزانہ پئیں۔ اب سب سے امپورٹنٹ بات جو میں آپ کو کرنے والا ہوں وہ یہ کہ آپ کھانا جب بھی کھائیں بھوک رکھ کر کھانا کھائیں۔ یہ جو بھوک رکھ کر آپ کھانا کھائیں گے یہ آپ کے کھانے کو اچھے طریقے سے ہضم کرے گی اور آپ کا کھانا اچھے طریقے سے جزو بدن بنے گا اور آپ کی قوت مدافعت میں اضافہ ہوگا۔ اگر آپ کو 2 روٹیوں کی بھوک ہے آپ 1.5 یا 1 روٹی کھائیں۔ فار ایگزامپل، آپ نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا، آپ کا معدہ کھانے کو اچھے طریقے سے ہضم نہیں کر پائے گا، آپ کی قوت مدافعت میں اضافہ صحیح طریقے سے نہیں ہو پائے گا۔ یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوز موشن لگ جاتے ہیں، ویکنس ہو جاتی ہے، قوت مدافعت میں بھی کمی آ جائے گی۔ تو ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ آپ بھوک رکھ کر کھانا کھائیں گے تو آپ کے بہت سارے مسائل معدے کے، پیٹ کے
وہ حل ہو جائیں گے۔ آپ کو اگر کوئی پرابلم ہے آپ کے معدے میں جو چل رہی ہے پہلے سے، تو اس سے بھی آپ کو نجات مل جائے گی۔ اب آپ آئے ان چیزوں کی طرف کہ جس سے آپ نے پرہیز کرنی ہے۔ آپ نے بیکری کی چیزیں، پیزا وغیرہ، کولڈ ڈرنکس، تلی ہوئی چیزیں، اس سے آپ نے بچنا ہے۔ یہ آپ کی قوت مدافعت میں کمی کرتی ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ صبح کا ناشتہ اچھے طریقے سے کریں، ایک ٹائم فکس کریں، دوپہر کا کھانا کھانا چاہتے ہیں کھائیں، ورنہ سیلڈ ضرور کھائیں۔ شام کو آپ فروٹ کھائیں، دودھ کا ٹائم بھی ایک فکس کر لیں۔ اس کے بعد آپ رات کا کھانا بھی فکس ٹائم پر کھائیں۔ آپ ان اصولوں پر عمل کریں گے تو آپ بہت ساری بیماریوں سے نجات حاصل کر لیں گے، اور بہت ساری بیماریوں سے آپ کو تحفظ حاصل ہوگا۔ ان اصولوں پر عمل کرنے سے آپ کا ویٹ بھی نارمل ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب آئیں واک کی طرف۔ واک آپ کی صحت کے لیے بہت اچھی ہے۔ آپ صبح کی واک کریں، صبح کی سیر کریں، لمبے لمبے گہرے سانس لیں، آپ کے لنگز، پھیپھڑوں کی بہت اچھی ورزش ہوگی، اور آپ کو بہت ساری بیماریوں سے تحفظ حاصل ہوگا، اور بہت ساری بیماریوں سے نجات ملے گی۔ رات کے کھانے کے بعد تو واک اپنی عادت بنا لیں، سیر کی عادت بنا لیں، اس سے بھی آپ کو بہت ساری بیماریوں سے تحفظ حاصل ہوگا، بلکہ آپ اگر اوور ویٹ ہے تو آپ کا ویٹ بھی نارمل ہونا شروع ہو جائے گا۔ جب آپ اس اصول کو اپنائیں گے تو اس سے نہ صرف آپ کی صحت اچھی ہو جائے گی، بلکہ بہت سارے معدے کی بیماریوں سے بھی آپ کو نجات مل جائے گی۔ اب آئیں نیند کی طرف۔ آپ کی نیند بھی اچھی اور پراپر ہونی چاہیے تاکہ آپ کی قوت مدافعت پر کوئی برا اثر نہ پڑے۔ اب آئیں اسلام کی طرف کہ اسلام میں کون سے ایسے اعمال ہیں جس کے کرنے سے آپ کی قوت مدافعت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی عبادت لے لیں، چاہے وہ آپ ذکر اللہ کریں، چاہے آپ درود و السلام پڑھیں، چاہے آپ نماز پڑھیں، یہ تمام چیزیں آپ کی قوت مدافعت میں اضافہ کرتے ہیں، کیونکہ یہ کام جب آپ کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، آپ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہے۔ جب انوار و تجلیات کی رحمت و برکتوں کی بارش ہوگی تو اس کے اثرات آپ کے روح اور جسم کے اوپر پڑتے ہیں، اور اس سے قوت مدافعت میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ اب آئیں ان باتوں کی طرف کہ جس سے قوت مدافعت میں کمی آتی ہے۔ نمبر 1، خوف۔ یہ خوف ایک ایسی چیز ہے کہ جب انسان ضرورت سے زیادہ اپنے اوپر سوار کر لیتا ہے تو بعض اوقات انسان ذہنی مریض بن جاتا ہے۔ فار ایگزامپل آپ اسٹوڈنٹس کو لے لیں، بعض اوقات ایسا امتحانوں کا خوف یا ٹیچرز کا خوف اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں کہ یاد کیا وہ سبق بھی اس اسٹوڈنٹ کو بھول جاتا ہے۔ تو ضرورت سے زیادہ کوئی بھی خوف اپنے اوپر سوار نہ کریں۔ آج کل بعض لوگوں کو کرونا وائرس کا بہت زیادہ خوف ہے، اور وہ بعض ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو ذہنی مریض بن کر رہ گئے ہیں۔ اتنا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دعاؤں کا سہارا لیں، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں، دعا کریں، اور آپ احتیاطیں کریں۔ اس کے علاوہ قوت مدافعت میں اضافے کے جو طریقے بتائے ہیں اس پر عمل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کرونا وائرس اور اس کے علاوہ بہت ساری بیماریوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اب آخری بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے، جو ہماری قوت مدافعت میں بہت زیادہ کمی کرتی ہے، وہ ہے ڈپریشن، ٹینشن۔ کیونکہ اس وقت یہ مرض بہت زیادہ عام ہے، اور اس کی بڑی وجوہات لڑائی جھگڑا، غصہ ہے، جو انسان کو ٹینشن میں مبتلا کر دیتا ہے۔ آپ نے ہر اس بات یا ہر اس کام سے بچنا ہے جس سے لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، جس سے غصہ آتا ہے۔ صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، صبر جیسی کوالٹی اپنے اندر پیدا کریں، معاف کر دینے کی کوالٹی اپنے اندر پیدا کریں۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو بندے معاف کرنے والے ہیں کل بروز قیامت بے حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔ اس فضیلت کو ہمیشہ اپنے سامنے، اپنے دل میں رکھیں، اس فضیلت کو ہمیشہ یاد رکھیں، اور جب بھی کبھی غصہ آئے، کسی کی بات بری لگے، کوئی اگر ہرٹ کر دے تو اس کو معاف کر دیا کرے، کہ اجر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینا ہے، کل بروز قیامت ہم انشاءاللہ بے حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔ آپ ان سب باتوں پر اگر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت ساری بیماریوں سے بھی آپ محفوظ رہیں گے، بلکہ آپ کی صحت بھی اوورآل اچھی ہو جائے گی۔ اگر آپ اوور ویٹ ہیں تو آپ کا ویٹ بھی دن بہ دن نارمل ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور ایسی اچھی باتوں کو آپ دوسروں تک بھی پھیلایا کریں، ایسی ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی ایسی اچھی باتوں سے فائدہ اٹھائیں۔